کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام اسم اعظم ہے، اللہ کو پتا تو تم جا کے ڈھونڈ لو، مجھے تو اپنی دادی کا نام بھی نہیں آتا۔ یعنی باقی قرآن میں اسماء اللہ الحسنہ میں کوئی اسم اعظم نہیں، صرف موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ بولتے ہو۔ یعنی موسیٰ کا نام بھی اسم اعظم نہیں ہے، جو نبی ہے، کلیم اللہ ہے، رسول اللہ ہے، ماں اس کا نام اسم اعظم ہے۔ اور آج تک تاریخ انسانیت میں نہیں گزرا کہ کسی عورت کا نام اسم اعظم ہو۔ خدا کا خوف کرو۔ اللہ کے 99 نام ہیں جو حدیثوں میں موجود ہے، اور حضور نے فرمایا بھی ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، الاسم الذی اذا دعی بہ استجاب، اسم اعظم ہے، اس سے جو بھی دعا مانگی جائے قبول ہوتی ہے۔ آیت الکرسی میں اسم اعظم ہے، سورۃ الحشر کی آخری آیتوں میں اسم اعظم ہے، انبیاء کی، حضور کی کسی بیوی کے نام سے اسم اعظم نہیں، موسیٰ کی ماں کا نام اسم اعظم ہے۔ آب زمزم کھڑے ہو کے پیو تو جائز ہے، اور افضل یہ ہے کہ بیٹھ کے پیے۔ احرام کی چادر باندھنے کا کوئی خاص طریقہ ہے؟ کوئی خاص طریقہ نہیں، جیسے چادر باندھتے ہو۔ عمرہ کرنے کے بعد اگر دو ساتھی ہیں، ایک دوسرے کے سر پہ اس طرح پھیر سکتے ہیں۔ غائبانہ نماز جو ہے، نماز جنازہ، امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک جائز ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جائز نہیں ہے۔ وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ سرکار دو جہاں نے مدینہ منورہ میں نجاشی بادشاہ جب مر گیا تو اس کا جنازہ غائبانہ پڑا تھا، اور صحابہ سے بھی فرمایا کہ صلو علی اخیکم النجاشی، آؤ اپنے بھائی پر جنازہ پڑھو۔ وہ یہ دلیل پکڑتے ہیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں اللہ کے بندے، بات یہ ہے کہ پھر صرف حضور نے نجاشی پہ کیوں پڑھا، باقی جو آپ کے صحابہ شہید ہوتے رہے ان کا جنازہ غائبانہ کیوں نہیں پڑھا؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے، لیکن اس کے علاوہ کسی کا غائبانہ جنازہ بتلاؤ کہاں پڑھا ہے حضور نے؟ حتیٰ کہ ایک عورت تھی، بوڑھی عورت تھی، وہ مسجد میں جھاڑو شاڑو دیتی، صفائی کر دیتی تھی۔ وہ جب نہ آئی تو حضور نے پوچھا وہ عورت کا نظر نہیں ہے، انہوں نے کہا اس سے تو بیمار ہے۔ فرمایا اچھا اگر مر جائے تو مجھے بتانا، میں اس کا جنازہ پڑھوں گا۔ وہ مسجد کی خدمت کرتی تھی، جنازے کے معنی میں اس کے دعا کروں گا، جس کے لیے نبی دعا کرے گا اس کی شفاعت یقینی ہے۔ وہ بیچاری بوڑھی تھی، رات کو مر گئی، صحابہ نے جنازہ پڑھا، دفن کر دیا کہ ایک بوڑھی عورت کے لیے حضور کو نیند سے اٹھائیں۔ صبح حضور نے پوچھا کیا انہوں نے کہا جی وہ تو مر گئی، ہم نے رات جنازہ بھی پڑھ لیا۔ فرمایا دلونی علی قبرہ، مجھے اس کی قبر دکھاؤ۔ حضور قبر پہ آئے اور قبر پہ کھڑے ہو کے جنازہ پڑھا، غائبانہ نہیں پڑھا مسجد میں۔ تو قبر پر بھی کھڑے ہو کے جنازہ پڑھنا جائز ہے۔ اور تیسری بات امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حضور کا معجزہ تھا کہ جب حضور جنازہ پڑھ رہے تھے تو نجاشی کی میت گویا کے آگے تھی، صحابہ کہتے ہیں ہمیں محسوس ہوتا تھا کہ میت ہمارے سامنے رکھی ہے، اس لیے حضور نے جنازہ غائبانہ پڑھا ہے۔ اور ایک دلیل حضور نے یہ بھی دی ہے کہ چونکہ اس وقت نجاشی بادشاہ جب فوت ہوا تو وہاں اس کا جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں تھا مسلمان، اس لیے حضور نے اس کا جنازہ پڑھا ہے۔ تو بہرحال تمام ائمہ برحق ہیں، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ جو پڑھتے ہیں ان سے بھی نہ جھگڑیں، لیکن حنفی مسلک میں نماز جنازہ غائبانہ نہیں ہوتی ہے۔ بچے فرمائش کرتے ہیں کہ ان کو کھلونے جیسے پیانو، موسیقی کے آلات، گڑیا وغیرہ خرید کے دیں۔ بس یہی تو ہے نا کہ شمشیر و سینا اول طاؤس و رباب آخر، یہی تو اقبال نے کہا تھا نا کہ پہلے بچوں کو تلوار سے اور نیزے سے کھیلنا سکھایا جاتا تھا، اب گانے بجانے سے سکھایا جاتا ہے تاکہ بڑے ہو کے میراثی بنے۔
کارٹون فلمیں بھی نہ دکھائیں، وہ اسی طرح پہ حرکتیں کرتے ہیں. کئی لڑکے مر گئے ہیں، کارٹون بن گئے، چھلانگ لگ گئی، سپر مین بن رہے تھے، گردن ٹوٹ گئی.